ہمارے خان صاحب ہمارے جو چہیتے ہیں وہ جب روس کے دورے پہ گئے تھے تو ان کا خیال تھا کہ ایک تو اس سے امریکہ بہت ناراض ہوا اور دوسرا یہ کہ وہ تیل سستا بیچنا چاہ رہے تھے اور میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے پرائم منسٹر صاحب تھے, گئے ہوئے تھے شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے اجلاس میں, تو ان سے ابھی تک امریکہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا ہے. ابھی تک کوئی ایسا بیان نہیں آیا. مجھے اس چیز پہ تشویش ہے, میں وہ پوچھنا تھا آپ سے کہ کیوں نہیں نہیں آئے گا, بالکل نہیں آئے گا, اس لیے کہ جب آپ انڈیپینڈنٹ ملک کے سربراہ کی حیثیت سے باہر کے ممالک کا دورہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی فارن پالیسی کا یعنی ایک ریفلیکشن ہوتا ہے. اس میں کسی کی ناراضگی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. اس کی تفصیل میں بعد میں جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے بتایا آپ سے کہ خان صاحب نے واپس آئے کہا کہ جناب میں تو وہاں سے تیل سستا لینا چاہ رہا تھا لیکن میرے خلاف جو امریکہ نے سازش کر دی اور یہاں کے میر جعفر میر صادق وغیرہ مل گئے ان سے اور مجھے انہوں نے نکال باہر کیا. حالانکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل راستہ تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہے اور ایک سیریس آپشن ہے جمہوری طریقے سے کسی کی حکومت بدلنے کا یا وزیر اعظم کو بدلنے کا. جناب یہ جو ملاقات آج کل سے جو ہم ملاقاتوں کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, پوٹن سے جو ملاقات ہے وہ دو اعتبار سے اہم ہے. ایک تو یہ کہ کوئی ڈاؤٹ اس کے بارے میں نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پراپر پروٹوکول دیا گیا ہے اور پراپر جس طرح سے ہیڈ آف سٹیٹس کی میٹنگ ہوتی ہے اس طرح کی یہ میٹنگ تھی ایک, اور اس کے رزلٹس جو ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں. اس لیے کہ یہ روس کے پیوٹن صاحب جو ہیں صدر ہیں وہاں کے, ان کی طرف سے یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ ہم سے گیس لیں کیونکہ اس کا کافی سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے اور زیادہ دقت نہیں ہوگی اس گیس کو آپ تک پہنچانے میں. اور پھر اوپر سے ترا یہ کہ ترکی جو ہے وہ اس نے اس میں ساتھ نہ صرف شامل ہونے کا بلکہ اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا ہے. تو یہ تو بات یقینی ہو گئی ہے کہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے جس کو راستے میں آپ غائب نہیں کر سکتے, جس طرح ایران گیس پائپ لائن ہو گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو ایک تو یہ طے ہو گیا ہے کہ جو روس کے ساتھ تعلقات کی ایک نئی نہج یا ایک نئی سمت جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے. ابھی تو یہ جائیں گے, امریکہ جانا ہے انہوں نے, برطانیہ بھی رکیں گے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن واپس آئیں گے تو پھر روس اور چین کے دورے پہ جائیں گے. دوسری اہم ملاقات ان کی ہوئی ہے چین کے صدر شی سے. آپ کو پتہ ہے کہ جو سی پیک ہے جو ہماری مستقبل کی ایک یعنی دلیل ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکنامکلی بہت ٹھیک ہو جائیں گے, اس کے وہ بانی بھی ہیں, اس کے وہ آرکیٹیکٹ ہیں, اس کے وہ آتھر بھی ہیں. تو ان سے ملاقات میں بھی وہ جو انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں اس کا ریفلیکشن بھی آپ کو سی پیک کے اوپر کام کی رفتار سے نظر آ جائے گا. تو یہ چیزیں چھپنے والی ایکسپیکٹ کیا جائے کہ اب سی پیک کے اوپر تیزی سے کام ایبسلیوٹلی. دیکھیے چین ہی نے شہباز شریف کو پنجاب سپیڈ کا ٹائٹل دیا ہوا ہے. میں نے آپ نے نہیں دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے دور میں جس برق رفتاری کے ساتھ کام ہوا, یہ جو آج آپ بجلی کے کارخانے دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ساہیوال کا ہے چاہے وہ بیکی کا ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسی کے تحت بنے ہیں, سی پیک کے تحت, اور ریکارڈ ٹائم میں بنے ہیں. اپنی مدت سے پہلے یہ کمیشن ہو گئے. اس کے لیے کریڈٹ دینا چاہیے. آج چیمہ اس کی بھی بات کریں گے ہم جب آئیں گے. انہوں نے ان دو پروجیکٹ کے اوپر بہت برق رفتاری سے اور بہت کمال سے کام کیا تھا. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا, یہ زیادتی نہیں ہے کہ مطلب خان صاحب جب جاتے ہیں تو اتنا ریئیکشن آتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری تو حکومت بھی اس کے نتیجے میں چلی گئی کیونکہ میری ملاقات ہو گئی تھی روسی صدر سے. شہباز شریف صاحب جاتے ہیں تو کوئی ریئیکشن نہیں ہے, پھر وہ امریکہ بھی چلے جائیں گے, کیا وہاں پر کیا ان کی تسلی کرانے جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے خلاف چونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو نہیں ہوا تھا, اس لیے انہیں کوئی بہانہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ ناراض ہو گیا یا پتہ نہیں کون ناراض ہو گیا. اور وہ امریکہ جائیں گے, انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کا یہ دورہ جو ہے یہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا ایز اے اسٹیٹ وزٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کا مطلب یہ بالکل واضح ہے کہ نہ امریکہ اس بات سے ناراض ہے اور نہ ہی ناراض ہونے کا اس کے جواز ہے. بھائی ہمارا انرجی کرائسس ہے, ہمیں اس سے نپٹنے کے لیے جس بھی آپشن پر غور کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے, بلکہ کام کرنا چاہیے. اس کے اندر ایک جو چھپی ہوئی بات ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی, ناظرین کے ساتھ بھی, وہ یہ ہے ایران گیس پائپ لائن. دیکھیں جناب, ایران گیس پائپ لائن میں میرا انٹرسٹ کہہ لیجئے یا میرا کنسرن اس لیے ہے کہ جب وہ انیگریشن ہوئی تھی اس کی تو میں پریزیڈنٹ آصف زرداری کے ساتھ ایران گیا تھا. چابہار میں یہ ایونٹ ہوا تھا, میں اس کا آئی وٹنس ہوں. ایران نے اپنے علاقے میں 1172 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھا دی ہوئی ہے. ہمارے بارڈر تک وہ پہنچی ہوئی ہے. صرف ہمارے علاقے میں 785 کلومیٹر پر کام ہونا ہے. ہم نے اس وقت امریکہ کی ناراضگی کا خطرہ مول لیتے ہوئے نہ لیتے ہوئے
اس کو تھوڑا سا کام اس کے اوپر سلو کر دیا تھا. لیکن جب ایران نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ یہ کیوں نہیں لے کے جا رہے, تو ہم نے کہا جی ہمارے پاس اپنے علاقے میں گیس پائپ لائن بچھانے کے پیسے نہیں ہیں. اچھا. تو ایران کی لیڈرشپ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو یہ بھی ہم بچھا دیتے ہیں تاکہ آپ گیس جب لے لیں گے تو پھر اس کے اندر اس کے پیسے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. صحیح. مگر چونکہ ہم امریکہ بہادر کو ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے, اور اس کی بھی ایک وجہ ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے خط لکھا تھا پاکستان کے فارن آفس کو کہ جو بھی کمپنی, جو بھی کانٹریکٹر ایران گیس پائپ لائن کے سلسلے میں کام میں شامل ہوگا وہ باقی دنیا کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. اور اس وقت کے ہمارے فارن آفس کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس خط کے اوپر کورنگ لیٹر لگا کے تمام بزنس کنسرنز جتنے بھی ہیں, جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں, جتنے بھی ٹریڈرز ہیں, جتنے بھی انویسٹرز ہیں, صنعت کار ہیں, ان سب کو اس کی ایک کاپی بھیج دی تھی کہ بھائی ساڑھے تے نہ رہنا, جاگتے رہنا. یہ امریکہ نے کہہ دیا. تو اس کی وجہ سے وہ گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ جو ہے وہ چلا گیا, یعنی گم ہو گیا ایک طرح سے. ابھی اس کے حوالے سے کیا پروگریس؟ اب میں آپ کو بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ گیس پائپ لائن لگ جاتی, کمیشن ہو جاتی, تو 55,000 میگا واٹ بجلی ہم بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی, اور آئندہ آنے والے 20 سال کے لیے ہمارے پاس انرجی کا کرائسس نہیں ہوتا. یہ اتنی بڑی سازش ہوئی پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن کو راستے میں چھوڑنے سے. اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انرجی کا کرائسس ہے, ہم ہر ممکنہ سورس ڈھونڈ رہے ہیں جہاں سے ہمیں گیس, پیٹرول اور یہ مل سکتا ہے. اور ایران از اے ویری نیکسٹ ڈور نیبر جو ہمیں یہ دونوں چیزیں دے سکتا ہے. بلکہ ایک تیسری چیز بھی ہے, بجلی. آپ کی اطلاع کے لیے بخاری صاحب ابھی کیا بدل گیا؟ کیونکہ امریکہ کی مداخلت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ اس وقت بھی امریکہ کا ایک خوف تھا جس کی وجہ سے یہ پرسو نہیں کیا جا سکا اس کو, یہاں پہ اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی. ابھی کیا بدل گیا ایسا, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ حکومت وقت اس کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہے یہ میٹر کرتا ہے؟ دیکھیے 2-3 وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ جو 6 ملکوں کا ایک پارٹی بنی ہوئی تھی جو ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر غور کر رہی تھی, جس سے امریکہ نکل گیا تھا. اس میں سے آپ کو یاد ہوگا 5 رہ گئے تھے. اب امریکہ بہادر دوبارہ شامل ہونا چاہ رہے ہیں اور اس کے اوپر پروگریس ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہرڈل تھی, اور دوسری ہرڈل یہ تھی کہ ہم مور لائل دین دا کنگ تھے. ہم امریکہ کی ناراضگی کا تصور کر کے اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے پر آمادہ رہتے تھے. یہ سب سے بڑی ہماری تباہی کی وجہ تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت ہم اگر ایران کے ساتھ بھی گیس پائپ لائن کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور روس کے ساتھ بھی اگر گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے وہ پریکٹیکلی ہم شروع کر دیتے ہیں, تو ٹائم تو تھوڑا سا ضرور لگے گا. ایران گیس پائپ لائن تو بہت کم وقت لگے گا, لیکن پھر ہمارے لیے آئندہ آنے والے کسی وقت کے لیے بھی کوئی انرجی کرائسس نہیں ہوگا. ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ پوری ہوگی, ہمارے کارخانے سارے چلیں گے, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سرپلس بجلی پروڈیوس کر رہے ہوں گے. اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف کے آخری دور میں ہم 500 میگا واٹ بجلی ہندوستان کو بیچنے کے لیے تیار تھے. یاد ہے آپ کو, جب لوڈ شیڈنگ کی لعنت ختم ہو گئی تھی, جو کہ اب دوبارہ آ گئی ہے. تو پاکستان کے لیے ایک تو اس حوالے سے میں آج بہت مطمئن اور بہت کانفیڈنٹ بیٹھا ہوں کہ پاکستان کا شاید یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے جا رہا ہے. اب آ جائے جناب ایک اور ایشو جو وہاں پر بہت سگنیفیکنٹلی ڈسکس کیا گیا, اور خاص طور سے جو شہباز شریف کی تقریر کا فوکس تھا, وہ تھا افغانستان. بالکل. دیکھیے ایک تو انہوں نے پھر یہ بات دہرا دی ہے کہ پاکستان کا پیس افغانستان میں پیس سے جڑا ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن میرے خیال سے جو ان کی انڈور یا 1-to-1 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس میں شہباز شریف صاحب نے ان کو اپنے کنسرن سے بھی آگاہ کیا ہے ضرور. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں فاٹا کی ریجن میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, ٹی ٹی پی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے پھر دوبارہ سے. تو یہ سارے کنسرن بھی انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو میں ایک حوالے سے بلکہ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی اس وزٹ کا پاکستان کو, یعنی اکانومی کے اعتبار سے, پاکستان کو انرجی کے اعتبار سے بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے. صحیح. اور بھی دورے آگے بڑے امپورٹنٹ, برطانیہ, امریکہ, چین. دیکھیے برطانیہ میں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے, اس لیے کہ ان کو شاید, ابھی طے نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئن کے جو یعنی جو ریچولز, فائنل ریچولز چل رہے ہیں, اس میں ضرور شرکت کریں گے. اور امریکہ آبویسلی ان کو جانا ہے, جو 9/11 کے بعد سے جنرل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے, جس میں ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹس آتے ہیں,
تو وہ بڑی امپورٹنٹ تقریر ہوگی. اس لیکن لیے بخاری صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ وزٹ میں اگر تبدیل ہو جاتا تو پھر اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی اور زیادہ سگنیفیکنٹ ہو جائے گی, اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ ہم کافی دیر سے کٹی پر ہیں ایک طرح سے. خان صاحب, تھینکس ٹو خان صاحب, ان کے وہ نعرے کے بعد سے خاص طور پہ, اور اب تک اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم کٹی پر تو نہیں ہیں, لیکن ان تعلقات کو نئے سرے سے نئی طرح سے شکل دینے کی ضرورت ہے. وہ مجھے امید ہے کہ اگر جو بائیڈن کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہو جاتی ہے تو یقینی طور پہ اس میں کوئی ریڈیکل تبدیلی ہم توقع کر سکتے ہیں. اور چین کا دورہ obviously سیپا کے چین حوالے obviously سے کافی دیکھیے, significant ہے. چین کوئی بھی جائے, چاہے خان صاحب جائے چاہے کوئی بھی جائے, چین ایک ایسا ریلائبل دوست ہے جہاں سے آپ کو ٹھنڈی ہوا کے سوا کبھی گرم ہوا نہیں آ سکتی. تو چین وہ اگر جائیں گے تو یہ بہت میننگ فل ہوگا, اس لیے کہ جو آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد ہماری جو ضروریات تھیں کہ ہم اپنے دوست ممالک تک رسائی حاصل کریں اور ان سے کہیں کہ اس وقت ہماری اس جو فائنینشیل کرنچ ہے اس میں ہماری مدد کریں. جو مڈل ایسٹ کے جو دوست ہیں ہمارے, جس میں کویت ہے, جس میں قطر ہے, جس میں یو اے ای ہے, جس میں سعودی عربیہ ہے, انہوں نے تو آلریڈی اندیے دینے شروع کر دیے ہیں اور کمٹمنٹ بھی ہیں. آپ نے دیکھا سیلاب میں کس طریقے سے ان ممالک کی طرف سے بغیر کسی تاخیر کے ایڈز آنی شروع ہو گئی ہیں اور وہ بہت افیکٹو ہیں اور لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ پاکستان کو اپنی اکانومی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام ریسورسز کو ایکسپلور کرنا ہے. صحیح ہے. چین جب وہ جائیں گے تو ہماری توقع یہ تھی کہ چین نے آلریڈی ہمیں $3.2 بلین دے دیے ہوئے ہیں جو اسٹیٹ بینک میں ہم نے رکھ دی ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس سے تھوڑی سی زیادہ اماؤنٹ اور کئی طریقوں سے, کئی ایگریمنٹس کے تحت چین سے لے سکتے ہیں. اگر وہ آ جاتی ہے تو وہ جو کلہاڑی ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے, آپ فرضی کر رہے ہیں کہ وہ بھی کافی فروٹفل ہو سکتا ہے, کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے, جو خان صاحب صبح سے شام تک قوم کو ڈراتے رہتے ہیں, اس کا خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے گا.